السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں فہیم اکبر اور آج میں آپ کے سامنے فرسٹ ایئر کے اسلامیات کی کتاب کا تیسرا ٹاپک یعنی قرآن شریف کے فضائل کیا ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ ابھی بات کرنے والے ہیں۔ تو پچھلے لیسن میں نے قرآن شریف کے فضائل میں یہاں بک کے اندر جو ایک آیت ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 57 اس کو ڈسکرائب کیا تھا۔ یہاں پہ ہم 3 حدیثوں کو ڈسکرائب کریں گے۔ ویسے تو قرآن شریف کے فضائل اتنے ہیں کہ انسان اس کو کسی ایک جگہ پہ محدود نہیں کر سکتا، لا محدود فضائل بیان کیے گئے ہیں، لیکن موسٹلی فرسٹ ایئر کی اسلامیات کی کتاب میں 3 فضیلتیں حدیث کے ذریعے سے بیان کی گئی ہیں، جن کے ذریعے سے امت مسلمہ کو قرآن شریف کی تلاوت، قرآن شریف کے موضوعات پر عمل پر ابھارا گیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم جو اسلامیات کی کتاب میں احادیث ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ تو اس میں لکھا ہے قرآن مجید کی تلاوت باعث برکت اور موجب اجر و ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے اس حرف کے عوض 1 نیکی ہے اور 1 نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف ہے، گویا ایک لفظ میں 3 حروف ہوئے جس کے بدلے میں 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو اب اس حدیث جو کتاب میں ہے، اس حدیث کا اس میں نہ حوالہ لکھا گیا ہے اور نہ ہی اس حدیث کا ایک راوی کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ حدیث کی کتاب مشکات شریف میں ہے۔ اس حدیث کا نمبر ہے 2146، 2146 نمبر یہ حدیث ہے۔ اس حدیث میں ایک بات قابل ذکر ہے کہ قرآن شریف کے ہر حرف پر 1 نیکی کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں الف لام میم کون سا مراد لیا ہے؟ اگر الف لام میم علم تر کیف والا ہے تو پھر تو 30 نیکیاں، پھر الف لام میم جو سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے اس الف لام، کیونکہ لام جو ہے جس حرف پر مد آتی ہے اس کو 4 الف کی مقدار کھینچا جاتا ہے، یہی حال شد کا بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے الف لام یہ 4 حرف کے مقدار، میم یہ بھی 4 حرفی، تو یہ کل کتنے حرف ہوئے؟ مطلب 9 حرف ہوئے، اور 9 کو 10 سے ملٹیپلائی کریں گے تو جواب آئے گا 90، یعنی الف لام میم سورہ بقرہ، اگر الف لام میم علم تر کیف والا مراد ہے تو پھر تو الف لام میم سورہ بقرہ والا جو ہے اس کے اعتبار سے 90 نیکیاں ملیں گی۔ بہرحال یہ حدیث ہے، اس حدیث کے ذریعے سے امت مسلمہ کو قرآن شریف پڑھنا اور اس پر عمل کرنے پر ابھارا گیا ہے۔ دوسری حدیث حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو روز قیامت ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بہتر ہوگی۔ اب یہ حدیث بھی قرآن شریف کو یاد کرنے، پڑھنے اور عمل کرنے پر انسان کو ابھارنے کے لیے ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کو پڑھنا، قرآن شریف کو سمجھنا، اس پر عمل کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث بیان فرمایا کرتے تھے، جس سے انسان کے دل کے اندر قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا۔ تو اس حدیث میں راوی کا تو ذکر ہے حضرت معاذ جوہنی، لیکن اس میں حوالے کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ اس حدیث کا حوالہ کیا ہے کہ یہ احادیث کی کتاب سنن ابو داؤد سے لی گئی ہے، اور اس حدیث کا نمبر ہے 1453، 1453، اور یہ سنن ابو داؤد کے اندر ہے۔ تیسری حدیث جو فضائل قرآن کے حوالے سے اس بک میں لکھی گئی ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اے لوگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو عزت اور سربلندی عطا کرتا ہے، اس پر ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے کے ذریعے، اور بہت سوں کو اس سے روگردانی یعنی چہرہ پھیرنے، عمل نہ کرنے پر ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ تو یہ حدیث اصل میں اس کے راوی تو حضرت عمر ہیں۔ یہ حدیث کی کتاب مسند احمد کی حدیث نمبر 226 ہے۔ اصل میں حضرت عمر ایک دفعہ اصفان جگہ پر گئے، وہاں پر ان کی ملاقات حضرت نافع بن عبد الحارث سے ہوئی۔ انہوں نے مکے کا
تو حضرت عمر عصفان جگہ پر حضرت نافع بن عبد الحارث سے ملے، یہ مکے کے گورنر تھے. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنا مکے میں کس کو نائب چھوڑا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے عبد الرحمن ابن ابزہ کو چھوڑا جو ان کے غلام تھے. تو اس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھو قرآن کے ذریعے غلام کو اللہ پاک نے کس طرح عزت اور دی کہ اس کے قاری اور عالم ہونے کی وجہ سے اللہ پاک نے اسے امیر بنا دیا، نائب بنا دیا. تو یہ ہمارا لیکچر یہاں پہ ختم ہو گیا ہے. تیسرا، احادیث کے ذریعے سے قرآن کے فضائل کو بیان کرنا. اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلا ٹاپک ہے وحی کیا ہے، اس پر بات کریں گے، اس کو بھی ڈسکرائب کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تو بیٹا جو میں نے اس کے اندر جو سلائڈس لی ہیں، اگر آپ کو ویڈیو میں صحیح نہیں سمجھ میں آ رہی تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، وہاں سے آپ اس کی سلائڈس ڈاؤن لوڈ آسانی سے کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.